نہیں سکے، شاید قیامت تک دیکھ نہ سکیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات تحت و سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ ساری کی ساری کائنات 21,000 کم و بیش خلقت تحت و سرا سے عرش اولا، ساری کائنات کا چپا چپا، کائنات کا ذرہ ذرہ، اور 21,000 خلقت میں سے ہر مخلوق اور مخلوق کے ہر فرد کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، پیدا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، صحت اور بیماری کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، حیات اور ممات کا مالک، میرا اور آپ کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس ذات ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ 21,000 خلقت میں سے اللہ نے جس مخلوق کو ساری خلقت کا امام بنایا، ساری خلقت کا سردار بنایا، ساری خلقت کا سرتاج بنایا، ساری خلقت میں الفا اعلیٰ برتر والا بنایا، ساری کائنات میں جس کو اجمل احسن اکمل اشرف بنایا، اس مخلوق کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ ہم اللہ کے اس اشرف المخلوقات کا ایک فرد ہیں۔ بحیثیت ایک انسان ہونے کے ہم زندگی کا کوئی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارا اس کام کرنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کوئی چیز بیچیں تو بیچنے میں مقصد ہے، خریدیں تو خریدنے میں مقصد ہے، بنائیں تو بنانے میں مقصد ہے، گرائیں تو گرانے میں مقصد ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں تو اس میں بھی میرا اور آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد سے زندگی کے باحساب شب و روز ہماری زندگی کے ہر کام میں ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ میرے دوستو، جب میں اور آپ ایک عام انسان ہونے کے باوجود زندگی کا کوئی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتے تو پھر ایمان، پھر یقین یہ جملہ کہا جا سکتا ہے اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات کو تخلیق فرمایا، اللہ نے جو اتنی وسیع و عریض کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے جو 21,000 خلقت کو پیدا فرمایا، تو میرے اللہ نے بھی ایک انداز کا مجھے دے دینا، میں اسی کے اوپر چلتا رہا ہوں۔ اللہ نے بھی جو 21,000 خلقت کو پیدا کیا تو میرے اللہ کا بھی اس کائنات کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کائنات کو پیدا کیوں کیا؟ اگر قرآن اور حدیث، اگر کلام خدا اور فرمان مصطفیٰ، اگر قرآن مجید اور حدیث رسول کا مطالعہ کیا جائے کہ اللہ نے ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا، تو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جن مقاصد کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، ان مقاصد میں سے بڑے مقاصد دو ہیں۔ اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک مقصد کا ذکر کلام خدا میں ہے، دوسرے مقصد کا ذکر فرمان مصطفیٰ میں ہے۔ ایک مقصد خدا نے بتا دیا، دوسرا مقصد جناب رسول اللہ نے بتا دیا۔ ایک مقصد اللہ ذکر کرتے ہیں، دوسرا مقصد جناب رسول اللہ ذکر کرتے ہیں۔ چک 121 کے غیور سنی مسلمان بھائیوں، ایک قرآن میں ہے، ایک نبی کے فرمان میں ہے، اور ہم سارے مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن میں ہو یا نبی کے فرمان میں ہو، جو خدا کہے یا مصطفیٰ کہے، جو کلام اللہ میں ہو یا حدیث رسول اللہ میں ہو، میرا بھی عقیدہ، آپ کا بھی عقیدہ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے
کے بھائی، سبحان اللہ جا کے بھائی، تو آپ سبحان اللہ کہو گے میں نعرہ نہیں لگنے دوں گا. اگر آپ نہیں بھی چھیڑ رہے، یہ ایک دفعہ باز بالکل فٹ، پھر اچانک خراب، پھر فٹ، پھر خراب. کیا وجہ؟ ایڈوانس تھوڑا مل. آپ سبحان اللہ کہیں میں تکلیف. میرے دوستو، اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا. ایک مقصد کا ذکر کلام اللہ میں ہے اور دوسرے مقصد کا ذکر فرمان رسول اللہ میں ہے. قرآن بھی اعلیٰ، حدیث بھی اعلیٰ، کلام خدا بھی اعلیٰ، حدیث رسول بھی اعلیٰ. جو خدا کہے وہ بھی حق ہے، جو مصطفیٰ کہے وہ بھی حق ہے. جو قرآن میں آ گیا ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا. جو میرے نبی نے فرما دیا ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، حدیث رسول اللہ سچی ہے، سچی ہے. قیامت تک اللہ کا قرآن بھی سچا رہے گا، نبی کا فرمان بھی سچا رہے گا. اگر جاگ رہے ہیں تو ایک جملہ اور بھی کہہ دیں. عاشق کی نشانی یہ ہے، وہ لاکھ ذہین ہو، فتین ہو، خطیب ہو، مصنف ہو، محقق ہو، مدقق ہو، وہ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ذہین ترین بندہ ہو، جب اس کے سامنے قرآن آ جائے یا نبی کا فرمان آ جائے، وہ اپنی عقل کو، سوچ کو، مطالعے کو، تحقیق کو نہ قرآن کے مقابلے میں لاتا ہے نہ نبی کے فرمان کے مقابلے میں لاتا ہے. جب قرآن کچھ کہے اور اس کا ذہن کچھ کہے، جب قرآن کچھ کہے اور اس کا ذہن کچھ اور کہے، جب حدیث میں کچھ ہو اور اس کا ذہن کچھ اور تسلیم کرتا ہو، تو اس توجہ کیجیے گا. پھر یہ محقق ہو، یہ مصنف ہو، یہ خطیب ہو، یہ ادیب ہو، یہ شاعر ہو، یہ صاحب علم ہو، یہ صاحب مطالعہ ہو، یہ اپنے ذہن کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں نہیں لاتا. یہ اعلان کرتا ہے میرا مطالعہ غلط ہو سکتا ہے، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، میرا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے. اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے. چلیے عنوان سے پہلے اس کی مثال دے دوں. خدا بھی کہے زندہ، مصطفیٰ بھی کہے زندہ. اللہ سنوائے، نبی سنے. اللہ بھی بتا دے کہ سنواتا ہوں، نبی بھی بتا دے کہ میں سنتا ہوں. اب کوئی خام خواہ علامہ اقبال بن کے بیٹھ جائے اور کہے جی کیسے سنتے ہیں، وہ تو جی وفات ہو گئی، وہ تو جی قبر میں چلے گئے، وہ جی اوپر مٹی آ گئی، وہ جی اوپر روزہ بن گیا، وہ جی 14 صدیاں بیت گئی، یہ کیسے ہوگا؟ اعتراض تب کر جب سنانے کی ذمہ داری تیری ہو. سنانے والا بھی حق، سننے والا بھی حق، سنانے والا بھی سچا، سننے والا بھی سچا. جب حدیث میں آ گیا پھر عقل نہ چلا، عقل کے گھوڑے نہ چلا، حدیث کے مقابلے میں اپنی تحقیق کو نالا پڑھ کے اعلان کر میرا پیغمبر آج بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہے گا، خدا سنواتا رہے گا، مصطفیٰ امتی کا درود سنتا رہے گا. سبحان اللہ جا کر بھائی. اللہ نے کتنے مقاصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا؟ 2. کتنے مقاصد کے لیے؟ 2. اب ان 2 مقاصد کیا ہیں؟ ایک قرآن میں ہے، ایک نبی کے فرمان میں ہے. میں قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے، نبی کی حدیث پڑھنے سے پہلے اگر آپ مجھ سے کہیں مولانا تفصیل نہیں، تحقیق نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبے چوڑے دلائل نہیں، مولوی صاحب ہمیں 2 جملوں میں بتا دے اللہ نے کن مقاصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے کن مقاصد کے لیے کائنات کو تخلیق کیا، اللہ نے کن مقاصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا. میں قرآن اور حدیث کا مفہوم 2 جملوں میں نکال کر آپ کی جھولی میں ڈال سکتا ہوں. اللہ نے کائنات کو 2 مقاصد کے لیے پیدا کیا.
پہلا مقصد ہے عبادت خدا اور دوسرا مقصد ہے ولادت محمد مصطفیٰ۔ پہلا مقصد ہے عبادت خدا، دوسرا مقصد ہے وجود محمد مصطفیٰ۔ پہلا مقصد ہے عبادت خدا، دوسرا مقصد ہے آمد محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ چاہتے یہ تھے کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر اللہ کی عبادت کا چرچا ہو، اور قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر میرے میٹھے محمد کی ولادت کا چرچا ہو۔ اللہ نے دو مقاصد کے لیے کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں، نبی کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی بولو تھوڑا سا بولو چلو میری تے ساؤنڈ دی نہیں بن دی پئی تسی تا میرے نال بنا لو جی، چلو اگر میرے تے ساؤنڈ دی یاری نہیں لگ دی پئی تسی تا لا لو جی۔ کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ عبادت خدا۔ اور یہاں پر ایک جملہ اور سنیے گا، کوئی آپ میں سے جو توجہ سے میری بات سن رہے ہیں اس کے ذہن میں اگر اعتراض آ جائے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے ساری کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں ساری کائنات کا تذکرہ ہے دو کا، جنات کا، انسانوں کا، پھر ساری کائنات کہاں پہ رہ گئی؟ مفسرین اس کا جواب لکھا ہے اللہ نے پیدا تو ساری کائنات کو اپنی عبادت کے لیے کیا، لیکن اللہ کی عبادت کے مکلف یہ دو ہیں، جنات اور انسان۔ انسان مسلمان پہ نماز فرض ہے، جانور پہ نماز فرض نہیں ہے۔ انسان پہ نماز فرض ہے، کسی پرندے پہ نماز فرض نہیں ہے۔ باقی عبادت بصورت تسبیح و تحلیل، عبادت بصورت اللہ کی حمد و ثنا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، یہ کائنات کا چپا چپا کرتا ہے، یہ کائنات کا لمحہ لمحہ کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت کے پتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بے جان پتھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سورج ستارے سیارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ساری کی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا اللہ کی عبادت بصورت تسبیح و تحلیل کرتے ہیں قیامت تک کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ اچھی بھائی، سبحان اللہ اچھی بھائی۔ پہلا مقصد عبادت خدا، دوسرا مقصد ولادت محمد مصطفیٰ، آمد محمد مصطفیٰ، تشریف آوری محمد مصطفیٰ، وجود محمد مصطفیٰ۔ اب اس کے اوپر دلیل سنیے گا، مزہ آئے گا۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ راوی کا نام سنیے گا، چیک بھی ہو جائے گا کہ آپ جاگ کتنا رہے ہیں۔ اس حدیث کا راوی کوئی عام صحابی نہیں، اس حدیث کا راوی کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ وہ صحابی رسول ہے جو نبی کا سسر ہے، علی اور فاطمہ کا داماد ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جو خط لکھتا ہے تو دریا چلتا ہے، جو آرڈر دیتا ہے تو جنگل کے درندے بھی مانتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی جشن مناتے ہیں، جو راستے سے گزرتا ہے تو شیطان راستے کو چھوڑ دیتا ہے، جو زمین پر بیٹھ کر مشورہ دیتا ہے اللہ قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کا راوی وہ صحابی رسول ہے جو کل بھی جنت میں تھا، آج بھی
کر کہہ دو نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ حضرت عمر. حضرت عمر نبی کے پاس آئے، پسینے سے شرابور، ایسے پسینے سے شرابور تھے جس طرح میرا ساؤنڈ والے نے مجھے پسینے میں شرابور کر رکھا ہے. حضرت عمر ایسے پسینے میں شرابور. میرے نبی پاک سب جلدی آئے. دل میں مانگ رہا تھا نا، ناراض نہ ہو. ہماری اور سپیکر والوں کی ایسے لڑائی رہتی ہے جیسے نشئی اور پولیس والوں کی. کبھی ہم اور آئیے آپس میں اوپر نیچے ہو جائے تو محسوس نہ کیا کریں. باقی میرا گلا کھینچ رہا ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا. میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں بغیر ساؤنڈ کے آپ کو بیان سنا. سبحان اللہ. آپ اگر قریب آ جائیں گے تو میں ساؤنڈ ہٹا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی ناراض نہ اور میرا بھی. حضرت جی نہ تو میں جدی پشتی نسلی خطیب ہوں، میں بھی چھوٹا سا خطیب ہوں. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ایک ڈبہ پڑا ہوتا اور ایسا بیان ہوتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. شروع میں بہت اچھا چل رہا تھا، شاید میرے مزاج کے مطابق نہیں، ان کے مزاج کے مطابق نہیں. آپ سبحان اللہ کہہ دیں، آپ صرف سبحان اللہ کہہ دیں، صرف جا کر سبحان اللہ کہہ دیں. حضرت جی میں چلو بات کو یہیں میں ختم کر دیتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں مسجد نبوی کا سین تھا، میرے آقا تشریف لائے، آقا تشریف لائے، اور میرے آقا مسجد میں ایسے داخل ہوئے جیسے بادلوں سے چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے. میرے آقا صحابہ میں بیٹھے، صحبت رسول ان کے مقدر میں تھی تو اللہ کے رسول نے ان کو صحبت کا وقت دیا. پھر آقا اٹھے اور منبر پہ تشریف لے گئے، اور آقا منبر پر بیٹھ کر یوں لگ رہے تھے جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. آقا منبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ نیچے بیٹھے ہیں. توجہ سے سنیے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے نبی کی زبان پاک پر انبیاء کرام کے تذکرے آ گئے. حضرت موسیٰ کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے میرے آقا کی زبان پاک پر اول البشر، ابو البشر حضرت سیدنا آدم کا تذکرہ جاری ہوا. زبان محمد مصطفیٰ کی تھی، تذکرہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تھا. سننے والے صحابہ، پہنچانے والے صحابہ، پھر میں کیوں نہ کہہ دوں یہ زبان وہ زبان اقدس ہے، اس پر جس کا بھی تذکرہ آ جائے یہ وجود بھی اعلیٰ، یہ زبان بھی اعلیٰ. جس کا تذکرہ ہو جائے وہ شخصیت بھی اعلیٰ، اور جو سن کر بتاوے وہ شخصیت بھی اعلیٰ. جہاں تذکرہ آدم کا ہے تو سیدنا آدم بھی اعلیٰ. تذکرہ کرنے والی زبان محمد مصطفیٰ کی ہے تو یہ زبان بھی اعلیٰ. جس نے سنا، یاد کیا، امت تک پہنچایا، جو سامنے بیٹھے تھے، سن رہے تھے، یاد کر رہے تھے، اس حدیث کو امت تک پہنچا رہے تھے. جیسے سیدنا آدم اعلیٰ ہے، میرا پیغمبر اعلیٰ ہے، ویسے صحابہ بھی اعلیٰ بھی ہے، برترو اعلیٰ بھی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں زبان رسالت پر تذکرہ تھا آدم کا. اللہ کے نبی نے حضرت آدم کا تذکرہ کیا. تذکرہ کرتے 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 حضرت آدم کیسے پیدا ہوئے، اللہ نے کس چیز سے بنایا. اب حضرت آدم بن گئے، اللہ نے ان کو حیاتی دی. بائیں طرف کی پسری سے اماں حوا کو پیدا کیا، آدم اور حوا کا نکاح کرایا، ان کو جنت میں لے گئے. آدم سے فرمایا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، مزے کرو، جو کھانا چاہو کھاتے رہو، پیتے رہو، لیکن ایک یہ درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. اب ابلیس آیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، واقعہ سنا ہوگا. ابلیس آیا حضرت آدم کے پاس، کھلانا چاہا، کامیاب نہ ہوا، اور چلا اماں حوا کے پاس. عورت تھی، باتوں میں آ گئی، پھل اٹھایا اور حضرت آدم کے پاس آ کر کہنے لگی. میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، اماں حوا نے حضرت آدم سے کہا پلیز کھا لیجئے، پلیز کھا لیجئے. اب بندہ ہو
وہ بیگم کا کہنا نہ مانے، بات بڑی مشکل ہے۔ اب حضرت آدم نے اما حوا کا کہنا مانا، خود بھی کھا لیا، تھوڑا سا اما حوا نے بھی کھا لیا، اللہ ہوئے ناراض، اللہ نے سیدنا آدم اور اما حوا کو زمین پہ اتارا کہاں؟ حضرت آدم کو اتارا سری لنکا، اما حوا کو اتارا جدہ سعودیہ۔ کہاں سری لنکا اور کہاں سعودیہ؟ کہاں یہ براعظم ایشیا اور وہ کہاں سعودی عرب کا علاقہ جدہ۔ اب حضرت اما حوا یہ جدہ میں، حضرت آدم علیہ السلام یہ سری لنکا براعظم ایشیا میں، درمیان میں لمبا گیپ ہے، فاصلہ ہے، زمین پر دنیا کا انسانوں کا وجود نہیں۔ اب جب آدم زمین پہ آ گئے توبہ کرنا شروع کر دی، اللہ غلطی ہوگی معاف کر، اللہ غلطی ہوگی بخش دے، اللہ خطا ہوگی معاف کر، اللہ توبہ کرتا ہوں۔ چلتے چلتے واسطے دینا شروع کیے، آنسوؤں کا واسطہ، رونے کا واسطہ، رکوع کا واسطہ، سجدے کا واسطہ، عبادت کا واسطہ، ریاضت کا واسطہ، تیری عطا کردہ خلافت کا واسطہ۔ اور اختلاف روایات 40 سال گزر گئے توبہ کرتے ہوئے، اللہ کو مناتے 40 سال۔ جب 40 سال گزر گئے، ایک رات حضرت آدم اکیلے اللہ کے سامنے بیٹھے، یوں جھولی پھیلائی، اوپر ہاتھ اٹھائے اور جملہ کہا، کریم اللہ تجھے بڑا منایا، بڑے واسطے دیے، بڑے وسیلے پیش کیے، اللہ تو حاکم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، تیری حکمت ہے کہ تو نے توبہ بھی قبول نہیں کی۔ آج میں آدم تیرے سامنے بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ایک دعا کرتا ہوں، ایک واسطے کے ساتھ، آنسو کا واسطہ نہیں، عبادت کا واسطہ نہیں، ریاست کا واسطہ نہیں، بلکہ الفاظ کیا تھے؟ ایک شریف کی چند جہانیہ کے غیور دوستو، حضرت آدم کے الفاظ تھے، اللہ 40 سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے، آج میں آدم اس انداز سے توبہ کرتا ہوں۔ الفاظ کیا تھے؟ اللہم اسألک بحق محمد، اللہم اسألک بحق محمد، کریم اللہ آج آنسوؤں کا واسطہ نہیں، رکوع کا واسطہ نہیں، سجدے کا واسطہ نہیں، عبادت کا واسطہ نہیں، ریاضت کا واسطہ نہیں، خلافت کا واسطہ نہیں، یا رب اسألک بحق محمد، کریم اللہ آج میں تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، اس محمد مصطفیٰ کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ اس محمد عربی کے واسطے میری توبہ کو میں شاد کرتا ہوں، تاکہ حضرت حافظ صاحب کھل کے پڑھیں، آپ کھل کے سنیں، اور پھر حضرت نے سفر فرمانا ہو تو بڑی آسانی سے سفر فرمائیں۔ آخری جملے عرض کر دیتا ہوں، یا رب اسألک بحق محمد، اللہ اس سونے محمد کا واسطہ صلی اللہ جیدہ درود پوج دے وہ آکے صلی اللہ، جیدہ درود میرا میٹھا محمد سن دے وہ آکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس نبی کا واسطہ توبہ کو قبول کر۔ اب ذوق میں سنیے گا، میں ٹھنڈے ٹھنڈے 2-4 جملے کہتا ہوں۔ جب اللہ کے سامنے میرے آدم نے میرے نبی کا واسطہ دیا، اللہ نے فرمایا آدم تیری توبہ قبول، تیری خطا معاف، میں اللہ تجھ پہ راضی۔ 3 پروانے مل گئے، لیکن آدم ایک سوال کا مجھے جواب دے۔ وہ سوال کیا؟ فقال اللہ یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، آدم جس محمد کا واسطہ دے کر مجھ سے توبہ کر رہا ہے، میں اللہ کو اتنا تو بتا کہ تو نے میرے محمد کو کہاں سے پہچان لیا؟ وَلَمْ أَخْلُقْهُ، میں نے تو بھی اپنے پاک محمد کو پیدا نہیں کیا۔ بندہ کسی کو جا کے کہنا یار ادھاری گڈی تا دے، میں شہر تک جانا ہے، تے بندہ کے جواب دیتا یار پہلے گڈی لے تا لما، پہلے گڈی گھنا کا تے کو دیواں، تو پہلے منگل آگے کیف عرفت محمدہ ولم اخلقہ، آدم یہ تو بتا جس محمد کا واسطہ دے رہا ہے تو نے اس میرے محمد کو کہاں سے پہچان لیا؟ ولم اخلقہ، میں نے تو بھی اپنے محمد کو پیدا نہیں کیا۔ میرے اکابر کا عقیدہ سنتے جانا،
यहाँ मसलक अहल सुन्नत जो दर हकीकत मसलक एतदाल है, जो दर हकीकत मसलक अहले हक है, मसलक अहल सुन्नत वल जमात, उलमाए देवबंद का यहाँ पर अकीदा सुन लीजिएगा। मेरे जैसे कम इल्म खतीब अब ये स्टेज पर बैठकर एक जुमला कह जाते हैं कि अल्लाह ने 40 साल की उम्र में मेरे पैगंबर को नबी बनाया। ये गलत जुमला है। अल्लाह ने 40 साल की उम्र में मेरे नबी को नबी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने 40 साल की उम्र में मेरे मोहम्मद से नबुव्वत का ऐलान कराया। वरना अहले सुन्नत का अकीदा ये है, मेरे आका पैदा नहीं हुए थे, मेरा मोहम्मद नबी था। मेरे आका के वालिदैन पैदा नहीं हुए थे, मेरा आका नबी था। हजरत मूसा और ईसा के नाम में नहीं आए थे, मेरा आका नबी था। हजरत इब्राहिम के नाम में नहीं आए थे, मेरे आका नबी थे। हजरत नूह के नाम में नहीं आए थे, मेरे आका नबी थे। हजरत आदम पैदा नहीं हुए थे, मेरे आका नबी थे। मैं शब्दात से कहता हूँ, ना अब था, ना कब था, ना तब था, ना जब था, ना इधर था, ना उधर था, ना जिधर था, ना किधर था, ना दूरी, ना दाढ़ी, ना अर्शी, ना फर्शी, ना खल्दी, ना मलकी, ना तिरंगे, ना तिरंगे, ना तिरंगे, ना नवाबार, ना जमादार, ना शजो कबर, नूरो बशर, शामो सहाय, चौथा कबर, और नजो सदियों, कुछ भी नहीं था। जब कुछ नहीं था, तब वो थे या साथे उबादी इसमें मोहम्मद मुस्तफा। जाकर सुभान अल्लाह कह। इसलिए तो मेरे नानोतवी ने कहा था, सबसे पहले मसीह के अनवार से नक्श रूहे मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मुझे क्यों हो हशर का डर, ऐ कासिम मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया है। जिंदगी रही, फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी। मैं तकरीर में शेर पढ़ूं तो भूलता ज़रूर, भूल जाता हूँ। मेरा हमारे भाई भी हैं, हमारे दुनिया नात के कायद भी हैं, और आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर मदनी साहब दामत बरकात बुला लिया, आज ये बैठे हैं। इनके वजूद की बरकत से मैं एक शेर पढ़ता हूँ। शेर आ गया तो शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह करेगा हाफिज़ साहब की बरकत से मैं वो शेर नहीं भूलूंगा। वो शेर भी बड़ा प्यारा है, लेकिन उसका पहले पसे मंजर सुन लीजिए। एक शायर गुजरे हैं जिन्हें दुनिया अल्लामा इकबाल के नाम से याद करती है। ये हमारे कौमी शायर हैं। एक दफ़ा यारों में बैठे थे। बंदा यारों में बैठा हो तो हर किस्म की बात कर देता है। यारों में बैठे थे तो बैठे बैठे कहने लगे, यार मैंने बड़े दीवान लिखे हैं, बड़ा कलाम लिखा है, बड़ी शायरी की है, लेकिन जो शायरी ये देवबंद के मदरसे में बैठे हुए एक मौलवी जिसे दुनिया शाकुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी कहती है, अल्लामा इकबाल कहता है इसने जो नबी की नात के 4 फिक्रे लिखे, अगर ये मौलवी मुझे नबी की नात के 4 फिक्रे दे दे, मैं अल्लामा इकबाल सारा दीवान, सारी कलाम, सारी शायरी इस मौलवी को देने के लिए तैयार हूँ। यार बड़े हैरान हुए, कहने लगे इकबाल तू एक शायर मशरिक, तू डॉक्टर, तू अरबी फारसी और उर्दू का शायर, और वो मदरसे की 4 दीवारी में बैठकर पढ़ाने वाला एक आम सा मौलवी, और तेरा इतना बड़ा कलाम दीवान, और इधर 4 फिक्रे। अल्लामा इकबाल बता तो सही वो 4 फिक्रे हैं कौन से? अगर जहानिया का मुसलमान 2 हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहेगा तो फिक्रे सुनाऊंगा। सुनिएगा, अल्लामा इकबाल कहने लगे यार मैंने बड़ा दीवान कलाम लिखा है, लेकिन मौलवी की लिखी हुई नात के 4 फिक्रों का मुकाबला मेरी सारी जिंदगी की शायरी नहीं कर सकती।
بندے حیران ہوئے، کہنے لگے علامہ اقبال تیری شاعری، تیری بانگے درا، تیری بال جبریل، تیرا شکوہ جواب شکوہ، تیرے اتنے بڑے دیوان، اتنے بڑے کلام، آخر وہ چار فکرے ہیں کون سے جس پہ تو سارا کچھ دیتا ہے؟ جاگیے گا۔ علامہ اقبال نے تڑپ کر کہا تھا یارو بڑا کچھ لکھا، بڑا کچھ کہا، لیکن مولوی نمبر لے گیا۔ بندے نے پوچھا وہ چار فکرے سنا تو صحیح۔ علامہ اقبال نے کہا دیوبند کے بیٹے نے عشق کے سمندر میں غوطہ لگا کر نبی کی نعت کے چار فکرے کہتے ہوئے کہا تھا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آخر میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں، اٹھ مرد مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام میں گر تو بڑھتا ہے ظلم سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کوئی گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں۔ حافظ بھائی میں نا آج سے کوئی وقت ہوتا ہے قبولیت کا، تو میں ایک دفعہ 5-6 سال پہلے تقریر کر رہا تھا، میں یہ شعر پڑھنے لگا نا، پتہ نہیں میری زبان سے کیسے نکل گیا، میں نے کہا دل سے کو گھبرائے نا، تبدیلی آنے والی ہے۔ وہ ایسی آئی کہ اگر زرد پگڑی والا مولوی نہ ہوتا تو یہ جاتی نہ، اور زرد پگڑی والا مولوی آیا، اس نے ایسا بگایا کہ انشاءاللہ قیامت تک دوبارہ آئے گی انشاءاللہ۔ میرے علی پور کا ایک مرد کلندر مولوی ہوتا تھا جسے دنیا مولانا لقمان علی پور کے نام سے یاد کرتی تھی، میرے علی پور شہر کا تھا۔ ایک دفعہ مجمع میں خطاب کر رہے تھے، درمیان سے ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کے مولانا لقمان علی پوری کو سریکی میں کہنے لگا مولوی صاحبہ گلے پھاڑ پھاڑتے تقریرہ کریں دو، بیان کریں دو کہ نہیں تواڈی حکومت بڑی ہے، کہ نہیں تواڈی حکومت بڑی ہے۔ حضرت لقمان علی پوری نے یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور کہا پتر اگر ساڈی حکومت بڑی نہیں تو کوئی ساڈے بغیر چلی ہے، اگر ساڈی حکومت بڑی نہیں تو کوئی ساڈے بغیر چلی ہے۔ جاؤ کہ 2 دسمبر کو بہاول پر انشاءاللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جو امت مسلمہ کی عظیم لیڈر قائد جمعیت بدر حریت امام اسلامی انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی جماعت نے جماعت دی ہے، انشاءاللہ جنوبی پنجاب بتائے گا کہ جنوبی پنجاب کا بچہ بچہ کل بھی اپنے مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ تھا، ساتھ ہے اور انشاءاللہ ساتھ رہے گا۔ سارے حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ڈلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ادائیں کہہ لی ہیں، یہ قید و قفس بیگانوں کے ظالم بدلنے والے ہیں۔ ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، یہ جتنا ہم کو کچلیں گے ہم اتنا اچھلنے والے ہیں۔ حضرت ربانی صاحب ایک مرد کلندر ہوتا تھا، چھوٹا سا قد تھا، کمزور سی جسامت تھی، پیپلیاں کی جامع مسجد کا خطیب تھا، امی عائشہ کا غیرت مند حلالی بیٹا تھا، چھنک مرد کلندر تھا، قد چھوٹا تھا، جسم کمزور تھا، پیپلیاں کی جامع مسجد کا خطیب تھا۔ وہ چھوٹے قد والا کمزور جسامت والا پیپلیاں کا جامع مسجد کا خطیب چھنک مرد کلندر امی عائشہ کا حلالی بیٹا، جس نے پیپلیاں کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر عظمت صحابہ نبوس اہل بیت اور ان پر امی عائشہ کا نعرہ اس بات سے لگایا کہ آج 40 سال گزرنے کے باوجود اس مرد کلندر کا نعرہ گونج رہا ہے۔ وہ امی عائشہ کا حلالی بیٹا، وہ مرد کلندر، وہ چھوٹے قد والا کمزور جسامت والا تقریر کیا کرنے کہا کرتا تھا فنا فلہ کے دہنے پکا کا راز گزر ہے جسے مرنا نہیں آتا
اسے جینا نہیں آتا. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.